نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کر رہے ہم اور کتاب التیمم پر پہنچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم کتاب التیمم میں تھوڑی سی احادیثیں کوشش کر کے پورا کریں گے آج انشاءاللہ اس ٹاپک کو۔ کتاب التیمم، تیمم کے مسائل۔ قول اللہ عز وجل فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ امام بخاری اس کتاب میں کا اسٹارٹ اس آیت کے ٹکڑے سے کر رہے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضو اور تیمم کے احکامات بتائے۔ تو اس سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ قرآن میں تیمم کا حکم ہے، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت 6 میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پس نہ پاؤ تم پانی تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، پس مل لو منہ اور ہاتھ اس سے۔ تو تیممو کا اصل میں مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ایک طرح سے ہم نیت، جب پانی نہیں ہوتا یا انسان بیماری کی وجہ سے وضو پانی سے نہیں کر سکتا یا غسل نہیں کر سکتا پاکی کا، تو وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں پاکی حاصل کرتا ہوں اس مٹی سے، اور جو تیمم کا طریقہ ہمیں بتایا گیا اس سے وہ تیمم کر کے پاکی حاصل کرتا ہے، پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو امام بخاری ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا جو حکم ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ اب ہم حدیث جو لائے ہیں، حدیث اس میں ہے، اور یا باب کی وضاحت نہیں فرمائی کیونکہ باب کی وضاحت وہی ہے جو اوپر تیمم کی اس آیت سے ہے کہ حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تیمم کا حکم کب نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ اسی باب سے، اسی ہیڈنگ سے، اسی آیت سے اس باب کی وضاحت مل جاتی ہے، اس لیے باب کا الگ سے نام نہیں لکھا امام بخاری نے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابیہ عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض الاسفار۔ حضرت عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں مالک نے عبد الرحمن بن قاسم سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں خرجنا، ہم نکلے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، فی بعض اسفارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہوتے تھے، جو آپ کے سفر ہوتے تھے، تو ان میں سے ایک سفر میں ہم نکلے۔ اب یہاں پر انہوں نے نام نہیں بتایا وہ کون سا سفر تھا، وہ اصل میں تھا غزوہ بنو مصطلق، یا اس کا دوسرا نام ہے مریسیہ، غزوہ مریسیہ، ٹھیک ہے۔ یہ دو نام ہے اس سفر کے، اور یہ 6 ہجری میں شعبان میں ہوا تھا۔ تو جب ہم اس سفر پر نکلے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ حتی اذا کننا بالبیداء او بذات الجیش، یہاں تک کہ ہم پہنچے بیدا کے مقام پر، یا پھر اس مقام کا نام ذات الجیش تھا۔ یعنی یہاں پر 2 نام بتایا حضرت عائشہ نے کہ ان دونوں ناموں میں سے ایک جگہ کا نام تھا انقطع اقدن لی، تو ان کی گردن میں جو ہار تھا، اقدن کا مطلب ہار ہوتا ہے، ان کی گردن میں ایک ہار تھا، وہ ٹوٹ کے کہیں گر گیا اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ کہاں گرا ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرا ہار کہیں کھو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پورے قافلے کو، پورا جو لشکر تھا آپ کے ساتھ تھا، ان کو رکنے کا حکم دیا،
اور کچھ لوگوں کو ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا۔ وقام الناس معہ، تو لوگ بھی سارے رک گئے، پورا سب کے سب لوگ ٹھہر گئے وہاں پر، علی مائن، لیکن وہ جگہ ایسی تھی کہ اس میں اس کے آس پاس کوئی پانی نہیں تھا۔ عام طور پر اسم کا عام طور پر کیا طریقہ تھا کہ آپ اس ایسی جگہ پر قافلے کا پڑاؤ ڈالتے تھے جہاں پر پانی آس پاس ہوتا تھا تاکہ پانی کی کمی نہ ہو جائے مسافروں کو۔ تو مگر چونکہ یہ پلان نہیں تھا یہاں پر رکنے کا، کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے جیسے فراغت وغیرہ لوگوں کے لیے رکے تھے، لیکن اب فوراً چلنا تھا۔ لیکن چونکہ رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے شکایت کی کہ میرا ہار کھو چکا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پلاننگ کے وہاں پر روک لیا تھا سب لوگوں کو، اور وہاں پر پانی نہیں تھا۔ فَأَتَى النَّاسَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا، تو اب لوگوں نے دیکھا کہ رات ہو رہی ہے اور یہاں پر ہم ایسی جگہ پر رکے ہوئے جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو لوگوں نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا الا تری ما صنعت عائشہ، وہ کہنے لگے آپ نے دیکھا کہ عائشہ نے کیا کر دیا ہے رضی اللہ عنہ نے، اقامت برسول اللہ والناس ولیسوا علی ماء ولیس معہم ماء، تو حضرت ابوبکر سے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کہیں پانی بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی پانی نہیں ہے، اور حضرت عائشہ نے کیسا کام کیا کہ ہم سب کو رکوا دیا یہاں پر۔ فجاء ابو بکر، تو ابوبکر صدیق آئے، ورسول اللہ، اور اس وقت یہ حالیہ ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں تھے کہ وادع رأسہ علی فخذی قد نام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھ کے سو چکے تھے جب حضرت ابوبکر صدیق آئے۔ فقال، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضرت عائشہ سے، حبستی رسول اللہ والناس ولیسوا علی ماء ولیس معہم ماء، کہ تم نے کیوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوا دیا اور لوگوں کو بھی رکوا دیا جبکہ یہاں پر پانی نہیں ہے کسی کے پاس۔ فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ یہاں پر حدیث بیان کرتے ہوئے اپنا حال بتا رہی ہیں، اپنے باپ کو تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن یہاں بتا رہی کہ فعاتبنی ابو بکر وقال، تو حضرت ابوبکر صدیق مجھ پر غصہ کر رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے ما شاء اللہ ان یقول، حضرت ابوبکر صدیق بہت ناراض تھے اپنی بیٹی سے، اور جو ان کو غصے میں ان کے دل سے منہ سے نکلا وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، اور چونکہ زیادہ زور سے نہیں بول سکتے تھے تو وہ اپنے ہاتھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کچوکے لگا رہے تھے، اپنے ہاتھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سائیڈ میں بازو میں وہ کچوکے لگا رہے تھے۔ فما یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ مجھے میرے والد جب اتنا غصہ کر رہے تھے، مجھے کچوکے لگا رہے تھے، تو میں ہل نہیں سکتی تھی اپنی جگہ سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے سو گئے تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح علی غیر ماء، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اس وقت حال کیا تھا کہ پانی نہیں تھا کسی کے پاس، فجر کا وقت تھا اور قافلے میں اب پانی نہیں تھا، اور نماز کا وقت ظاہر نماز کے لیے اٹھتا ہے انسان فجر میں۔ فانزل اللہ عز وجل آیت التیمم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت آیت تیمم کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس ناپسندیدہ سچویشن کو کتنا اچھا بنا دیا کہ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے تیمم کی آیات نازل فرما دی، اور یہ پڑھ کے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا احساس ہوئے بغیر نہیں رہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی اہمیت دی، ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کی پریشانی میں کہ ان کا ہار کھویا ہے تو پورے قافلے کو رکوا دیا وہاں پر۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان پر لوگ ناراض ہو رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی آسانی کے لیے تیمم کا حکم ایسے وقت میں نازل فرمایا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت عظیم خاتون ہیں، اور انہوں نے امت کو انہوں نے جو جو دین سکھایا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی ہمارے لیے ایک طرح سے ان کی اتنی ساری احادیث ہیں جو ان سے بہت سے لوگوں نے ان سیکھا، اور ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند وہ احادیث ہیں. دین کا بہت بڑا حصہ ہے ان کی احادیث. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی قدر فرماتے ہیں. جب بندہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہوتا ہے تو فقال اسید بن الحضیر، تو اسید ابن حضیر کہتے ہیں ما ہیا باولی برکاتکم یا آل ابی بکرین. اب حضرت عائشہ سے وہ کہنے لگے، اسید ابن الحضیر ایک صحابی ہے، کہ یہ پہلی بار نہیں ہے برکت تم لوگوں کی برکت یا آل ابی بکر ابی بکر کی یعنی کہ اولاد، یہ پہلی بار آپ کی برکت سے امت کو فائدہ نہیں ہوا ہے. یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں سورہ نور کی آیت کئی نازل ہوئی تھی، اور اس میں بھی بہت سے احکامات آئے تھے. تو یہ صحابی یہ ایک طرح سے بتا رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ آپ کی برکت سے امت کو بڑے فائدے ہوئے. قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، فبعثنا بعیر الذی کنت علیہ فاصبنا الاقدا تحتہ. پھر جب سب اٹھنے لگے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جس اونٹ پر تھی اس کو اٹھایا تو ہار اس اونٹ کے نیچے سے نکلا. سبحان اللہ. دیکھیں ہر چیز یہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. ہار وہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر جب ضرورت ہوتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب کی باتیں بھی بتا دیتے تھے. حضرت جبرائیل آ کے غیب کی باتیں بتا دیتے تھے، لیکن ہار اونٹ کے نیچے تھا اور اتنا لوگوں نے تلاش کیا اور ساری رات وہاں گزاری. تو یہ اللہ کی مشیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ حکم امت کے لیے اپنے بندوں کے لیے یہ آسانی کا حکم نازل فرمانا تھا، کیونکہ تیمم کا حکم جو ہے یہ امت کے لیے بہت بڑی آسانی ہے کہ پانی ہے نہیں ہے انسان طہارت حاصل کر سکتا ہے اور انسان اپنی عبادات کر سکتا ہے. اب اس حدیث سے کچھ اور جو فائدے ہم نے سیکھے اس پر ذرا سا بات غور کر لیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان کے پاس پانی نہیں ہے، وہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے. مٹی میں صرف اتنی کنڈیشن ہے کہ وہ پاک ہو، ٹھیک ہے، پاک مٹی سے تیمم کر لے. اس کے لیے یہ ہے کہ پانی کو ڈھونڈنا ضروری ہوتا ہے، پانی کی تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے. فوراً سے انسان بغیر ڈھونڈے بغیر کوشش کیے یہ نہ کرے، کیونکہ بہرحال وضو جو ہے وہ افضل ہے. لیکن انسان جب پانی کی غیر موجودگی میں پانی نہیں ہے اور تیمم صرف کر کے پاکی حاصل کرتا ہے تو اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس کو اجر ثواب وہی ملتا ہے نماز کے لیے جو وہ وضو کر کے پڑھتا ہے. لیکن اسی طرح جب پاکی کے غسل کی ضرورت ہوتی ہے تب بھی انسان کو ہے کہ پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے. ہمیں دوسرے احادیث سے پتہ چلتا ہے ایک اور وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے تیمم، وہ یہ کہ انسان کی کوئی ایسی بیماری ہو کہ اگر وہ اس کو پاکی کی ضرورت ہے اور وہ غسل کرے گا تو وہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا موت کا خطرہ ہوتا ہے. تو جیسے کوئی بہت بڑا زخم ہے اس کے سر پر یا ایسی جگہ پر جہاں پانی جانے سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، یا انسان جو ہے عام جنرلی پانی بہت ٹھنڈا ہے اور انسان کی کچھ صحت اچھی نہیں ہے تو اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے مٹی سے. اور تیمم کے لیے مٹی ہی استعمال ہوتی ہے. زمین کی سرفیس پر جو سائید جو ہوتی ہے وہ زمین کی پھر ریت ہے، مٹی ہے. اگر کوئی زمین جیسے خشک زمین کے اوپر سے ہاتھ پھیر کے کیا جا سکتا ہے تو یہ جو ہے اس سے تیمم ہوتا ہے. لیکن چونے وغیرہ سے نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں چونے سے بھی ہو جاتا ہے اور کچھ اور چیزوں کے نام لیتے ہیں، تو اس سے نہیں، بس مٹی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، نہیں، اس حدیث کے کچھ اور فائدے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت ہی احسان کا رویہ کرتے تھے اور بہت ہی خوش اخلاقی اور پیار کا معاملہ کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی کی چھوٹی سی تکلیف کا بھی احساس کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی پیار کرنے والی بیوی تھی کہ شوہر کے سر گود میں رکھا ہوا ہے تو باپ کی ناراضگی کی وجہ سے بھی وہ ہل بھی نہیں رہی ہے، باپ ان کو کچوکے لگا رہا ہے غصے سے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل کر نہیں دے رہی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ پھر حضرت ابو بکر کا ناراض ہونا اپنی شادی شدہ بیٹی سے، تو یعنی کہ بیٹی اگر شادی کر کے اپنے گھر بھی چلی جائے تو باپ کسی بات میں نصیحت کر سکتا ہے بیٹی کو، یا اس سے کسی غلط بات پہ اس سے ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جو ہے عام طور پر ہمیں دوسری احادیث سے بھی پتہ چلے گا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی وحی ہوا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو جاتے تھے تو عام طور پر کوئی ان کو جگاتا نہیں تھا جب تک کہ وہ خود سے اٹھ جاتے تھے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ جان لیتے کہ وہ ہر تو اونٹ کے نیچے ہی پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے انبیاء کرام کو جو غیب کی باتیں بتانا چاہتا ہے وہ ان کو معلوم ہوتی ہے اور وہ وحی سے ان کو بتا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 335، حدثنا محمد بن سنان هو العوافي قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلی۔ تو حدیث کی سند ہم سے محمد بن سنان اوفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا۔ دوسری سند ہے کہا مجھ سے سعید بن نضر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی حشیم نے، انہوں نے کہا خبر دی سیار نے، انہوں نے کہا ہم سے یزید الفقیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں جابر بن عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، یعنی کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں میرا رعب ڈالا ہوا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر اگر دشمن ہوتا ہے مجھ سے تب بھی اس کے دل میں میرے نام سے خوف آنے لگتا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيَّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، میرے لیے اس زمین کو پوری کو سجدے کی جگہ بنا دیا گیا ہے، یعنی مسجد سے یہاں مطلب یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو ساری زمین جو ہے میرے لیے پاک بنا دی گئی کہ سجدہ گاہ بنا دی گئی، جہاں ایک مومن کا نماز کا وقت آتا ہے تو وہ وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہے، وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں بھی ہو وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ پہلی امتوں میں نماز کے لیے عبادت گاہوں میں جانا ضروری ہوتا تھا، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھ دی، یہ آسانی کر دی۔ پھر وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور میرے لیے غنائم جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے جنگ میں، جب کوئی لشکر آتا ہے لڑنے کے لیے اور اس لشکر پر فتح پاتے ہیں تو جو دشمنوں کی طرف سے لڑنے والے ہوتے ہیں ان کو جن کو پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے غلام بن جاتے ہیں، اور پھر غلاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات اور ان کے حقوق بتائے ہیں اسلام میں، ہماری شریعت میں، لیکن ان دشمنوں کو جو لڑنے کے لیے آتے ہیں ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔
لیکن یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر مسلمان ایک ملک فتح کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ اب اس ملک کے جو پہلے کے باشندے تھے سارے اب مسلمانوں کے غلام ہو گئے، یہ مطلب نہیں ہے۔ صرف وہ لوگ جو باقاعدہ جنگ میں لڑنے کے لیے حصہ لیتے ہیں، جو چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے غلام بن جاتے ہیں، پھر مسلمانوں کو ان کے حقوق کے مطابق وہ اپنے مالک ہوتے ہیں ان غلاموں کے۔ تو پھر غنیمت میں اور بھی اگر کوئی اسلحہ ملتا ہے یا کوئی بھی سامان ملتا ہے اس جنگ کے لشکر سے، وہ سارا کا سارا حلال ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ حالانکہ ہم سے پہلے کی امتوں کے لیے غنائم حلال نہیں ہوتے تھے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آ کر اس کو کھا جاتی، جلا دیتی، یا کبھی اس کو بس وہ سامان کسی کے لیے نہیں ہوتا تھا، وہ وہیں پہ گل سڑ کے ختم ہو جاتا تھا۔ تو پھر یہاں پر آج ہم جو ہے امت مسلمہ کے لیے یہ فائدہ رکھا ہے اللہ نے، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا، وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق دیا۔ یہ کون سی شفاعت ہے؟ دیکھیے شفاعت کا حق اللہ نے بہت سے اور لوگوں کو بھی دے گا، اللہ بہت سے انبیاء کو بھی دے گا، مگر یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ شفاعت کبریٰ جو ہے وہ قیامت کے دن، جب قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا اور گرمی اور پسینے سے اور قیامت کے دن کی سختی سے لوگ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، تو تمام انبیاء سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے شفاعت کریں کہ اب اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر لیں، لیکن کوئی نبی یہ ہمت نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور وہ سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے حضور میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر اجازت دیں گے کہ اب آپ سر اٹھائیں اور آپ جو ہے کہیں آپ کو کیا کہنا ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر حساب کتاب کا معاملہ شروع کریں گے، اور اسی کو مقام محمود کہتے ہیں۔ ہم جو دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی، تو یہی دعا ہے، یہی مقام ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ جو ہم نماز اذان کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں شفاعت نصیب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور تمام لوگ جو تھے، تمام انبیاء جو تھے، وہ اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، اور مجھے جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں؟ سب سے پہلے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصیات دی گئی جو دوسرے انبیاء کو نہیں نصیب ہوئی تھی، اور یہاں 5 کا ذکر ہے، لیکن دوسری احادیث سے اور بھی کچھ خصوصیات ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے دی گئی۔ تو ان 5 میں ہم نے کیا چیزیں سیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا، 1 مہینے کی مسافت پر آپ ہوتے تھے اور دشمن جو ہے وہ کانپ جاتا تھا آپ کے خوف سے۔ اور دوسرا مسجد، امام بخاری نے اس کتاب میں، تیمم کی کتاب میں اس کو کیوں لائے ہیں کہ اس میں یہ ٹکڑا ہے کہ تمام زمین جو ہے وہ مسجد ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے، اور طہوراً اور پاک کرنے والی ہے۔ تو مسلمان ایک تو نہ صرف ہر جگہ پہ نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ وہ مٹی جو ہے وہ اس سے پاکی بھی حاصل کرتا ہے، اور تیمم کے لیے مٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ تو اس وجہ سے امام بخاری اس حدیث کو یہاں پر لائے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ زمین کی جو مٹی ہوتی ہے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے پانی نہ ملنے پر۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیات کا ذکر ہے کہ مال غنیمت حلال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو دوسری امتوں کے لیے نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے یہی چیز۔ تو گویا امت کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے، امت مسلمہ کی۔ پھر شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ
تمام لوگوں کے نبی ہیں، جبکہ دوسرے انبیاء کرام اپنی اپنی قوم کے اپنے اپنے وقت میں نبی تھے۔ تو یہ 5 خصوصیات ہمیں پتہ چلی۔ انسان کبھی ایسی سچویشن ہو جائے کہ انسان کو مٹی بھی میسر نہیں ہے یا پانی بھی نہیں ہے، تو یا انسان ایسا بیمار ہے کہ پانی تو ہے مگر وہ ہل کر اپنا پانی نہیں لے سکتا، وضو نہیں کر سکتا یا تیمم نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ مگر بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ انسان بالکل اپاہج ہو جاتا ہے، کہیں اپنے ہاتھ پیر بھی نہیں لا سکتا، تو ایسا انسان جو ہے بغیر وضو کے بغیر تیمم کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ہر حال میں فرض ہے۔ باب التیمم فی الحضر، حضر کہتے ہیں جہاں ہم رہتا ہے انسان، قیام مقیم جہاں کا ہوتا ہے اور وہاں ہوتا ہے تو وہ حضر میں ہوتا ہے، حضر کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور سفر کی حالت وہ ہوتی ہے جب انسان اپنے جس شہر میں جس جگہ پہ رہتا ہے وہاں سے کہیں اور گیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر امام بخاری یہ باب باندھ کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تیمم صرف سفر کے لیے نہیں ہے، حالانکہ سفر کا ذکر آیا، لیکن انسان اگر بعض اوقات اپنے ہی گھر میں ہے، اپنے ہی شہر میں، لیکن پانی موجود نہیں ہے، تب بھی تیمم کا حکم اس کے لیے جائز ہے، وہ کر سکتا ہے تیمم۔ اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاة وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتممم وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلي ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد۔ انسان جب اپنے گھر میں بھی ہو، اپنے شہر میں بھی ہو تو بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اب ترجمہ کیا ہے اس حدیث کا؟ جب پانی نہ پاؤ اور نماز فوت ہونے کا خوف ہو، عطا بن ابی رباح کا یہی قول ہے۔ اور امام حسن بصری نے کہا اگر کسی بیمار کے نزدیک پانی ہو جسے وہ اٹھا نہ سکے اور کوئی ایسا شخص بھی وہاں نہ ہو جو اسے وہ پانی اٹھا کر دے سکے تو وہ تیمم کر لے۔ عبداللہ بن عمر جرف کی اپنی زمین سے واپس آ رہے تھے کہ عصر کا وقت مقام مربدہ النعم میں آ گیا۔ آپ نے تیمم سے عصر کی نماز پڑھ لی اور مدینہ پہنچے تو سورج ابھی بلند تھا، مگر آپ نے وہ نماز نہیں لوٹائی۔ یہاں پر یہ ساری کی ساری بات جو ہے وہ باب کی تفصیلات ہے، اصل میں یہ حدیث نہیں ہے پوری، مگر باب کی تفصیلات ہے۔ اب یہاں پر امام بخاری مختلف علماء کے اقوال لائے ہیں۔ امام حسن بصری کا قول لائے کہ اگر بیمار جو ہے وہ انسان ایسی بیماری ہے کہ پانی پڑا ہوا ہے مگر وہ اٹھا نہیں سکتا تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ بتایا کہ وہ اپنی زمین جو کہ جرف کی مقام پر تھی وہاں سے مدینہ واپس آ رہے تھے، مدینہ سے کچھ فاصلے پر ان کی زمین تھی، مگر وہی ان کے لیے حضر ہی تھا کیونکہ وہ ان کا ایک طرح سے ان کا ہی گھر تھا۔ تو جب وہ واپس آ رہے تھے تو عصر کا وقت راستے میں آ گیا تو مربد نام کی جگہ پر انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ راستے میں پانی نہیں ہوگا تو انہوں نے تیمم کر لی اور عصر کی نماز پڑھ لی۔ لیکن جب مدینہ پہنچے تو ابھی سورج بلند تھا، یعنی مغرب کا وقت نہیں آیا تھا، عصر ہی کا وقت تھا۔ لیکن ایک بار انہوں نے جو تیمم سے نماز پڑھی تھی اسی سے نماز ادا ہو گئی، انہوں نے دوبارہ نماز کو لوٹایا نہیں کہ مدینہ میں آ کر دوبارہ نماز پڑھتے، حالانکہ ابھی مغرب نہیں آئی تھی، ابھی عصر ہی کا نماز وقت تھا، لیکن جو نماز انہوں نے تیمم کے ساتھ پڑھی اسی پر اکتفا کیا۔ تو ہمیں یہاں پر کیا کیا باتیں پتہ چلتی ہے؟ ایک تو بیمار کا حکم پتہ چلا، دوسرے یہ پتہ چلا کہ انسان جب تیمم پانی نہیں ہے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے لیکن ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا تھا اور پانی مل جائے تو اب کیا کرے؟ جیسے ظہر کی نمازیں، عصر کی نمازیں، اب ہم نے جب تک پانی ہمیں نہیں تھا ہمارے پاس اور ہم نے کوشش کی پانی نہیں ملا اور ہمیں امید نہیں تھی پانی کی تو ہم نے نماز پڑھ لی، تب تیمم کر کے
لیکن تھوڑی دیر میں ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا تھا اور پانی آ گیا، پانی مل گیا، تو پھر بھی ہم نماز کو لوٹائیں گے نہیں، ہم اسی نماز کو کافی سمجھیں گے۔ ہاں اگر دیکھیں مثال کے طور پر انسان نے ظہر کی نماز تیمم کر کے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد تیمم کے بعد وضو ٹوٹنے والا کوئی بھی سبب نہیں ہوا، نہ ہوا خارج ہوئی، نہ وہ واش روم یوز کیا، نہ کچھ بھی ایسا کام کیا جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو تیمم اور وضو ٹوٹنے کے جو احکامات ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ یعنی اگر تیمم میں بھی انسان نے یہ سب کچھ، وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل نہیں ہوا، اس سے وضو ٹوٹنے والا کوئی سبب نہیں ہوا، تو تیمم میں بھی وہ جیسے پاکی کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن جب دوسری نماز کا وقت آیا، ابھی وہ پاکی کی حالت میں ہے، اس کے تیمم ختم نہیں ہوا ہے، لیکن اب پانی آ چکا ہے، تو پھر وہ تیمم کو چھوڑ کر پانی سے وضو کر کے دوسری نماز پڑھے گا۔ پہلی نماز جو تیمم میں پڑھ لی، اسی دوران پھر پانی آ گیا تو ہم نے نماز نہیں لوٹائی تھی، مگر اب دوسری نماز آ گئی تو تیمم ابھی ٹوٹا نہیں ہے، ابھی باقی ہے، لیکن ہم جو ہے اب پانی سے وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب کسی کو غسل کی ضرورت تھی اور نماز ظہر کا جیسے وقت ہے، مثال کے طور پر پانی نہیں تھا، اس نے تیمم کر کے غسل کی جگہ تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ اب کچھ دیر کے بعد اسی نماز کے دوران جو ہے وہ پانی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ اب چونکہ اس نے تو تیمم کر لیا تھا، نماز بھی پڑھ لی تھی، تو اب جو ہے وہ اس کو کوئی فکر نہیں، اب اس کی پاکی ہو گئی ہے، نہیں، اب وہ اپنا پاکی کا غسل اب کرے گا، لیکن نماز نہیں دہرائے گا۔ نماز اس کی ہو چکی جو اس نے تیمم سے کی، لیکن اب دوسری نماز وہ اس تیمم سے نہیں پڑھ سکتا، جب تک کہ پانی ہے تو اسے غسل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حیض والی عورت اور نفاس والی عورت کا بھی حکم ہے کہ حیض والی عورت ہے، اب اس کا حیض ختم ہو گیا، خون تو نہیں آ رہا، لیکن گھر میں پانی نہیں ہے، اب کیسے پاکی حاصل کرے؟ وہ تیمم کر کے کر لے نماز، لیکن جیسے ہی پانی آئے، چاہے اسی نماز کے وقت میں یا اگلی نماز کے وقت میں، اب وہ غسل کر کے پاک ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ تیمم تو کر لیا تھا تو اب کوئی بات نہیں، تیمم صرف اس وقت تک رہتا ہے جب تک پانی نہیں ہوتا، پانی آ گیا تو پھر تیمم خود بخود ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اس کو باقی کی حالت کو اس کی اسی سمجھ کر باقی کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، یہ فرق ہے۔ وضو ایک بار کیا، وضو ٹوٹنے کا کوئی سبب نہیں تھا، تو وضو جب تک رہے گا، جب تک آپ نے کوئی ایسا سبب نہیں ہوا ہے انسان کے جسم سے ہوا نہیں خارج ہوئی یا کوئی بھی واش روم وغیرہ نہیں گیا، تو پھر اس کا وضو ہے، دوسری نماز کا وقت آئے گا وہ نماز پڑھ لے گا بغیر وضو کے۔ اور اسی طرح تیمم میں بھی اگر پانی نہیں ملا تو ایک سے زیادہ نمازیں ہو جائیں گی اگر اس کا وضو نہیں ٹوٹا، لیکن تیمم میں صرف فرق یہ ہے کہ اگر دوسری نماز تک پانی مل گیا تو وہ اب اس کا تیمم کافی نہیں ہے، اب اس کو وضو کر کے اور غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ سارے اس باب میں امام بخاری باتیں بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں۔ حدیث ہے، حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن جعفر بن ربیعہ عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم ابن الحارث ابن صمة الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام۔ اچھا، اب حدیث کیا ہے؟ تو یہ تو ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا۔
انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے جعفر بن ربیع سے، انہوں نے عبد الرحمن عارث سے، انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمیر بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے کہا میں اور عبداللہ بن یسار جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ابو جہم بن حارث بن صما انصاری صحابی کے پاس آئے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحر جمل کی طرف سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے آپ کو سلام کیا یعنی خود اسی ابو جہیم نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر ان کے سلام کا جواب دیا۔ اچھا، یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ باقی کی حالت میں نہیں تھے، یعنی کہ وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے ہوں گے، اور ابو جہیم جو ہے، جو کہ راوی بھی ہے اس حدیث کے، وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تیمم فرمایا، اور دیوار، چونکہ وہاں کی دیواریں مٹی کی بنی ہوئی ہوتی تھی، تو دیوار کے قریب آ کے تیمم کیا، دیوار سے ہاتھ لگا کر، اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر ان کے سلام کا جواب دیا۔ تو یہاں پر وضو کے لیے پانی شاید نہیں تھا قریب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب، ویسے تو دیکھیں یہ نہیں کہ سلام کا جواب انسان نہیں دے سکتا، باوضو ہو کر ہی سلام کا جواب دے سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی ایک حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے بعد کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد اس کو جواب دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ میں نے پسند کیا کہ میں طہارت کی حالت میں سلام کا جواب دوں، کیونکہ سلام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے، تو اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ وہ باقی کی حالت میں ہو جب جواب دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر یہی طریقہ ہوتا تھا کہ آپ باوضو رہا کرتے تھے، اور یہ افضل ہے کہ انسان اللہ کا ذکر بھی سلام باقی کی حالت میں کرے، وضو کی حالت میں کرے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ انسان اگر باوضو نہیں ہے تو کسی کے سلام کا جواب دینا، ذکر اذکار کرنا، قرآن پڑھنا، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ صرف ایک افضل عمل ہے کہ انسان اللہ کا ذکر بھی ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے، اور اللہ کا ذکر بھی انسان پاکی کی حالت میں کرے، مگر انسان ویسے حکم کے لحاظ سے ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں جب باوضو نہیں ہو۔ اب یہاں پر اس حدیث کا کیا تعلق ہے، یہاں پر ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پاکی حاصل کی، تیمم فرمایا۔ اب تیمم کے لیے کیا کیا آپ نے؟ ہاتھوں کو مٹی والا کر کے اس سے پھر چہرے پر ملا اور ہتھیلیوں پر ملا، اور پھر سلام کا جواب دیا۔ تو ہم اگلی حدیث پر چلتے ہیں، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نہیں تھے، یہ مدینہ کے قریب ہی تھے آپ، مگر اس وقت پانی نہیں تھا، اور شاید سلام کرنے والے کو جواب دینے کے لیے آپ جلدی کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے سلام کا جواب لوٹا دے کہ وہ چلا جائے اس سے پہلے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر کے جواب دیا۔ اچھا، باب هل ينفخ في يديه، اب اس باب میں ہے کہ کیا جب تیمم کے لیے مٹی پر ہاتھ مارے انسان تو کیا اس ہاتھوں پر پھونک مارے؟ باب اس بارے میں کہ مٹی پر تیمم کے لیے ہاتھ مارنے کے بعد ہاتھوں کو پھونک کر ان کو چہرے اور دونوں ہتھولیوں پر مل لینا چاہیے، مل لینا کافی ہے۔ تو حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصيب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعك فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
انما کان یکفیک ہاکذا فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض فنفخ فیہما ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حکم بن عوینہ نے بیان کیا، انہوں نے زر بن عبداللہ سے، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے، وہ اپنے باپ سے، انہوں نے ایک بیان کیا کہ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا، تو اب میں کیا کروں؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ پانی نہیں ہے اور مجھے پاکی کا غسل کرنے کی ضرورت ہے، تو میں کیا کروں؟ اب حضرت عمر رضی اللہ، یہاں پر حدیث میں پوری وضاحت نہیں ہے، لیکن ہمیں دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حکم نہیں معلوم تھا۔ تو اس پر عمار بن یاسر جو دوسرے صحابی ہیں، انہوں نے کہا، حضرت عمر بن خطاب سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے نماز پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھی۔ تو اب حضرت عمار بن یاسر انہیں یاد دلا رہے، حضرت عمر بن خطاب بھول چکے تھے اس واقعے کو، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جب میں اور آپ ایک سفر میں تھے اور ہم دونوں کو پاکی کے غسل کرنے کی ضرورت تھی، ہم جنابت کی حالت میں ہو گئے، ہم نے تو نماز کا وقت آیا تو چونکہ پانی نہیں تھا تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی کہ وہ پاکی نہیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن میں نے اپنے سمجھ سے، اپنے اجتہاد سے، میں نے زمین پر لیٹ کر، جیسے زمین پر انسان ایک جانور کو آپ نے دیکھا ہوا کس طرح سے وہ زمین پر لیٹ کر کلابازیاں کھاتا ہے، لوٹتا پوٹتا ہے، تو اس طرح عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے اپنا اجتہاد کیا کہ تیمم تو ہم وضو کے لیے تو کر سکتے ہیں، اب غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے تو میں شاید اسی طرح پورے جسم پر مٹی لگا لوں تو پاکی ہو جائے گی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو بتایا اپنا یہ عمل، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنا ہی کافی تھا، جب آپ کو غسل کی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا، تو آپ کو اتنا ہی کافی تھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان پر پھونک مار کے زیادہ جو مٹی بہت زیادہ اگر لگ گئی ہے تو اس کو پھونک مار کے ہٹا لے، اور پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کو مل لے اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کر لے، جیسے ہم دیکھیں ہینڈ کریم وغیرہ لگاتے ہیں تو کس طرح ہم مسح کرتے ہیں دونوں ہاتھوں پر، لیکن سیدھے ہاتھ پر چونکہ ہم وضو کے لیے بھی سیدھے کو پہلے کرتے ہیں، تو سیدھے ہاتھ پہ پہلے کر کے ہم الٹے ہاتھ پہ کر لیں تو یہ مسح ہو جاتا ہے، اور چہرہ صرف، تو ہتھیلیاں اور چہرہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس پر مٹی سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کو جب غسل کی ضرورت ہو تو، اور پانی نہ ہو یا ایسی بیماری ہو کہ جس سے نہانے سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو وہ مٹی سے تیمم کر لے، اور تیمم کا طریقہ ہمیں پتہ چلا کہ مٹی پر ہاتھ مار کر پھر تھوڑا پھونک سے جو زائد مٹی ہے اس کو ہٹا دے انسان، اور پھر منہ پر پھیر لے اور ہاتھوں پر پھیر لے۔ باب اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت او خاف العطش تیمم۔ اب یہاں پر امام بخاری نے باب باندھا کہ جنبی کو غسل کی وجہ سے مرض بڑھ جانے کا یا موت ہونے کا یا پانی کے کم ہونے کی وجہ سے پیاس کا ڈر ہو تو تیمم کر لے۔ تو کتنی چیزیں بتائی امام بخاری نے کہ اگر دیکھیں، ایک تو ہم نے جان لیا کہ پانی نہیں ہے اس صورت میں جائز ہے، ٹھیک ہے، باقی کا غسل کی جگہ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے اور وضو کی جگہ بھی، لیکن یہاں پر امام بخاری ایڈیشنل باتیں کیا بتا رہے ہیں کہ انسان کو بیماری کا خطرہ ہو کہ میری بیماری بڑھ جائے گی یا مجھے موت آ جائے گی تو پانی کو چھوڑ کر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ دوسرا، اگر پانی اتنی کم مقدار میں ہے کہ اگر وضو اور غسل کے لیے استعمال کیا تو پھر پینے کے لیے نہیں بچے گا تو انسان تیمم کر لے، ٹھیک ہے۔ وَيَذْكُرَ عَنْ عَمْرَ بن العاص اجنب فی لیلۃ باردۃ فتیمم وتلا۔
حضرت عمر بن عاص جو تھے، ایک بہت ہی سردی کے دن میں رات میں ان کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، تو انہوں نے غسل کو چھوڑ کر انہوں نے تیمم کر لیا، اور لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور یہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے اللہ کی اس آیت سے یہ فیصلہ کیا کہ جب اتنی سردی ہے میں غسل کروں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا۔ اور یہ ایک جنگ کا وقت تھا، اور حضرت عمر بن عاص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا اس قافلے کا، تو ان کو ڈر تھا کہ میں اگر اتنے سردی سے اتنے ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا اور اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکوں گا۔ تو انہوں نے قرآن کی اس آیت کے تحت اپنا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے، تو تم اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ گئے اور انہوں نے شکایت کی ان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملامت نہیں فرمائی، یعنی کہ حضرت عمر بن عاص جو تھے، اور وہ اس وقت جو تھے وہ امام تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو امیر ہوتا تھا، جو جنگ کا سردار ہوتا تھا، جنگ کے لشکر کا بڑا ہوتا تھا، وہی امامت بھی کراتا تھا۔ تو انہوں نے اصل میں امامت کرائی تھی تیمم کر کے، تو لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ انہوں نے بغیر وضو کے ہمیں نماز پڑھائی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھلا نہیں کہا، کیونکہ ان سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے دل میں فیصلہ کیا کہ جب میں اگر ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا اس وقت تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی جو تھی وہ اجازت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر واقعی ایسی ٹھنڈی رات ہے اور انسان کو بہت ٹھنڈا پانی ہے، اس سے غسل ضرورت پڑ گئی اس کو، اور اس کو ڈر ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا غسل سے، تو وہ تیمم سے وقتی طور پر کام چلا لے، پھر جب یہ صورت نہ رہے تو وہ اپنا غسل کر لے۔ باب ہے السعید الطیب وضوء المسلم یکفیہ من الماء، اس بارے میں کہ پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے، پانی کے بدل وہ اس کو کافی ہے۔ یعنی کافی ہے کا مطلب کیوں لائے ہیں امام بخاری کے، یعنی انسان کو یہ نہ سوچے کہ میرا اجر کم ہو گیا کیونکہ میں نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے، تو امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، اگر تیمم کی شرائط موجود ہے تو پھر تمہارے اجر میں کمی نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں وہی اجر دیتے ہیں جو کہ وضو کر کے اور غسل کر کے نماز پڑھنے سے ملتا ہے۔ اچھا، پھر حدیث جو ہے یہ تھوڑی لمبی ہے اور ہماری کلاس کافی لمبی ہو چکی ہے، تو یہ حدیث میں آج صرف ترجمہ پڑھتی ہوں، اور آپ چونکہ یہ دلچسپ حدیث ہے، اس میں بہت سی باتیں سیکھنے کو ہے، تو اس حدیث کو جب دوسری جگہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں لائیں گے، اس وقت ہم اس کو انشاءاللہ ہم اس کو پورا پڑھیں گے باقاعدہ۔ آج میں وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو صرف اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ ہم سے مسدد نے بیان کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے کہا ہم سے عوف نے کہا کہ ہم سے ابو رجاء نے عمران کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم رات بھر چلتے رہے، جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور مسافر کے لیے اس وقت کا پڑاؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر ہم اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکی۔ سب سے پہلے بیدار ہونے والے شخص فلاں تھے، یعنی یہاں راوی کو ان کا نام یاد نہیں رہا، لیکن جو دوسرے راوی تھے اس حدیث کو، دوسرے راوی ہیں، انہوں نے نام لیے لوگوں کے، کون پہلے بیدار ہوا، پھر کون ہوا، پھر کون ہوا، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب اٹھ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے ابھی تک، یہاں تک کہ آپ خود بخود بیدار ہوں، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ پر خواب میں کیا تازہ وحی آتی ہے۔ تو جب حضرت عمر جاگ گئے اور یہ آمدہ آفت دیکھی کہ کسی نے فجر نہیں پڑھی اور سورج نکل آیا ہے، تو وہ بہت پریشان ہو گئے، اور وہ ایک نڈر دل والے آدمی تھے، پس زور زور سے تکبیر کہنے لگے۔ اب یہاں پر
انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر جگایا نہیں، مگر جگانے کے لیے زور زور سے اللہ اکبر کہنا شروع کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کوئی ثانیہ ہو، کوئی ایسی خبر دینی ہو، کوئی پریشانی کی خبر ہو رہی ہو، کوئی چیز سے آگاہ کرنا ہوتا ہو، اللہ اکبر کہہ کر بھی بتا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جب اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو اسی طرح آواز بلند کہتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکبیرات کے سننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ تو لوگوں نے پیش آمدہ مصیبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یعنی کہ بتایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو کسی نے بھی فجر نہیں پڑھی اور اب تو سورج بھی نکل آیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں اس کو سنیں، کوئی حرج نہیں، اس کا مطلب ہے پریشان نہیں ہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں گناہ نہیں ہے؟ کیونکہ جب انسان کی پوری نیت ہو، پوری کوشش ہو، صبح فجر میں اٹھے گا، ٹھیک ہے، لیکن آنکھ نہ کھلے، اب یہ آنکھ نہ کھلنا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے ایسے بندے کو۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم جب آنکھ کھلے اس وقت اٹھ جائیں، پھر سستی سے دوبارہ سونا جائیں کہ اب 2 گھنٹے اور سو لوں پھر ہی میں اٹھ کے نماز پڑھوں، نہیں۔ اب پھر ہمیں چونکہ اب ہماری نماز کا وقت چلا گیا ہے، لیکن اللہ نے اب ہمیں اٹھا دیا ہے تو ہم اٹھ کر نماز پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، نماز چھوڑنے کا ہمیں گناہ نہیں ہوگا، پورا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ بہرحال تو پھر اب کیا کریں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دی، پھر تھوڑے سے دور چلے گئے وہاں سے۔ اس کے بعد آپ ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا اور اذان کہی گئی۔ پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر آپ کی نظر پڑی جو الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون سی چیز نے روکا ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی موجود نہیں تھا۔ یعنی وہ شخص جنبی ہو گیا تھا، اس کو احتلام وغیرہ ہو گیا ہوگا، اب اس کو پاکی کے غسل کی ضرورت تھی اور پانی نہیں تھا اس وقت غسل کے لیے۔ اب دیکھیں پانی تھا، اتنا تھا صرف کہ لوگوں نے وضو تو کیا اور اس کے علاوہ لوگوں نے پیا بھی ہوگا، لیکن غسل کے لحاظ سے پانی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی سے کام نکال لو۔ اب دیکھیں یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، ایک شخص الگ الگ بیٹھا ہے، وہ نماز میں شامل نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس سے ناراض نہیں ہوئے کہ تمہیں کیا پرابلم ہے، تم کیوں نماز نہیں پڑھ رہے ہو؟ اس کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، بلکہ اس کو وجہ پوچھی کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ آیا ہے، تم کیوں نماز نہیں پڑھ رہے ہو؟ اس سے ہمیں کیا سب سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں اگر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئی دین کے معاملے میں جتنا ہم جانتے ہیں اس لحاظ سے وہ نہیں کر رہے ہیں، اس میں سستی کر رہے ہیں یا کوئی کمی کر رہے ہیں، تو ہم فوراً سے بدگمان نہ ہو جائیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس سے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے، تم کیوں الگ بیٹھے ہو، کیوں تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے وجہ بتائی کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے اور پانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی سے کام نکال لو، یعنی کہ اس کو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ نہیں سنایا کہ تم ایسا کرو، مٹی پر ہاتھ مارو، ہاتھ کو چہرے پر پھیرو، کیونکہ تیمم کا حکم اس کو پتہ ہوگا، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا شاید کہ جب صرف وضو کے لیے نہیں ہے تیمم بلکہ غسل کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہی کہا کہ تم تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ اب پانی کم ہو گیا تھا، آپ پھر ٹھہر گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت 2 صحابہ کو، عمران بن حسین کو بلایا اور ابو رجا نے ان کا نام دیا تھا لیکن عوف کو یاد نہیں تھا، یعنی یہ راوی ایک راوی اس کا نام بھول گئے مگر یہ اصل میں عمران بن حسین تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، یعنی 2 صحابہ کرام کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روک لیا، ان دونوں سے آپ نے فرمایا جاؤ پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں نکلے، راستے میں ایک عورت ملی جو پانی کے 2 پکھالے یعنی مشکیں، بڑی بڑی مشکیں پانی کی لے کر اپنے اونٹ پر لٹکائے ہوئے بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی۔
ایک اکیلی عورت جا رہی تھی اس کے اونٹ پر اس کے دونوں طرف پانی کے بڑے مشکیزیں لٹکا کر. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی نے اس عورت سے پوچھا کہ پانی کہاں سے لیا ہے تم نے، یعنی کہ چونکہ پانی کی تلاش میں تھے تو اب اس عورت کے پاس پانی دیکھ کر اس کو روکا، اس سے پوچھا کہ تمہیں پانی کہاں سے ملا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ کل اسی وقت میں پانی پر موجود تھی، یعنی کہ پانی میں 24 گھنٹے سے میں چل رہی ہوں، 24 گھنٹے پہلے مجھے پانی ملا تھا تو میں نے پانی بھر لیا تھا، اور اب میں 24 گھنٹے سے میں سفر میں ہوں. گویا پانی ابھی بہت دور ہے، اس کا یہ مطلب ہوا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اجنبی عورت جا رہی ہے، اب دونوں صحابیوں نے اس سے پوچھا، یعنی اس سے کمیونیکیشن کی، اس سے بات کی. تو ایک عورت اور مرد، اجنبی مرد اور عورت غیر محرم سے بات کرنا کسی کام کی تحت، کسی ضرورت کے تحت، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی 24 گھنٹے بہت دور ہے، تو پھر انہوں نے اس سے کیا کہا، اچھا ہمارے ساتھ چلو. انہوں نے اس عورت سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو. اس نے پوچھا کہاں چلوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس نے کہا اچھا وہی جن کو لوگ صابی کہتے ہیں. اب اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا تھا. بہت سے لوگ آپ کو صابی کہتے تھے. صابی کیا ہے؟ صابی کا مطلب ہوتا ہے اپنے دین کو جو شخص چھوڑ دیتا ہے، کوئی اور دین اپنا لیتا ہے، اس کو صابی کہتے ہیں. تو گویا کہ جو مشرکین تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صابی رکھ دیا کہ ہمارے باپ دادا کا دین جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور کوئی اور نئے دین کا کہہ دیا ہے، اس لیے آپ کو صابی بھی کہتے تھے کچھ لوگ. تو اس عورت کے پاس یہ خبر پہنچی ہوگی، تو اس نے پوچھا کہ اچھا یہ جس کو لوگ صابی کہتے ہیں اس کے پاس؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہے جسے تم کہہ رہی ہو. اب دیکھیں یہاں بھی سوچنے والی بات ہے. صحابہ کرام ایک دم سے اس عورت پر ناراض نہیں ہوئے کہ خبردار تم صابی کہتی ہو، وہ تو اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہاں جسے تم سمجھ رہی ہو یہ وہی شخص ہے. تو وضاحت میں نہیں پڑ گئے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خلاف ہو گیا، اب کیسے اس عورت کو پہلے فوراً سے اس کی کریکٹ کر لیں، اس کو صحیح کریں. نہیں، ہم لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایمان جب آتا ہے تو ہم بہت زیادہ ایمانی قوت کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں پر بہت جلدی اس کو ہم اس پر مسلط کرنا چاہتے ہیں سب کے اوپر. لیکن یہ دین کی حکمت کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. پھر وہ آخر میں یہ دونوں حضرات اس عورت کو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر گئے اور سارا واقعہ بیان کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. عمران نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا. اب اس عورت کو اتارا گیا اونٹ سے اور اس کے پانی کو بھی اتارا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن طلب فرمایا اور دونوں پخالوں یا مشکیزوں میں سے کے منہ اس برتن میں کھول دیے. پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا. اس کے بعد نیچے کے منہ سے کھول دیا اور تمام لشکریوں میں منادی کر دی گئی کہ خود بھی سیر ہو کر پانی پیے اور اپنے تمام جانوروں کو بھی پانی پلائے. اب دیکھیں اس مشکیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کو پہلے آگے سے منہ کھولا اور پھر اس سے کچھ پانی نکال کے پھر آگے والا بند کر کے پھر پیچھے سے نیچے سے کھول دیا. مشکیزے کے دونوں طرف سے کھولا جاتا ہے اس کو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ خوب پانی پیے، جانوروں کو بھی پلائے. بس جس نے چاہا پانی پلایا، سب سیر ہو گئے. آخر میں ایک شخص کو بھی ایک برتن میں پانی دیا، یعنی جس شخص نے پہلے اس نے نماز نہیں پڑھی تھی کہ مجھے غسل کی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اسے ایک برتن میں پانی دیا جسے غسل کی ضرورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جا اور غسل کر لے. اب یہاں پر ہمیں یہ جو تعلق ہے یہ اس باب سے ہے. یہاں پر ہمیں کیا حکم پتہ چلا کہ دیکھیں اس صحابی نے پچھلی نماز پڑھ لی تھی تیمم کر کے، حالانکہ وہ اس کو باقی کے غسل کی ضرورت تھی، تو اس کی وہ نماز تو ہو گئی. لیکن اب اگلی نماز کے لیے پانی آ چکا ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کو الگ سے پانی دے کر اس کو غسل کرنے کا حکم فرمایا کہ اب تم جا کے غسل کر لو. تو ہمیں مسئلہ یہ ثابت ہوا
کہ تیمم جو ہے وہ غسل کے لیے کافی ہو جاتا ہے، باقی کا غسل کی ضرورت ہے تو تیمم کافی ہو جاتا ہے، لیکن کس وقت تک؟ جب تک پانی نہ ملے۔ پانی ملتے ہی انسان کو، یا ایک عورت حائضہ ہے یا پھر ایک عورت نفاس سے پاک ہونا چاہ رہی ہے، یا ایک مرد جنبی ہے یا عورت جنبی ہے، تو تیمم اسی وقت تک کافی رہتا ہے جب تک پانی نہیں ہے، پھر پانی ملتے ہی اس کو پاکی کا غسل کرنا پڑتا ہے، اور تیمم کر کے جو نماز پڑھی تھی وہ نماز دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ نماز صحیح تھی، وہ تیمم کے حکم میں ہو گئی، اور اگلی نماز جو ہے وہ غسل کر کے پڑھی جائے گی۔ اچھا، اب یہ عورت جو تھی وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور یہ دیکھ رہی تھی کہ میرے پانی کو کس طرح سب استعمال کر رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ اندر ہی اندر پریشان ہو رہی ہوگی کہ میں نے 24 گھنٹے کے سفر سے میں یہ پانی لے کے آئی ہوں، اور یہ سب لوگ استعمال کر رہے ہیں میرا پانی۔ لیکن یہ جو راوی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب پانی لیا جانا ان سے بند ہوا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے پانی لے لیا اور مشکیزوں کا منہ بند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مشکیزیں ایسے بھرے ہوئے تھے جیسے پہلے سے بھی زیادہ پھولے ہوئے تھے، پہلے سے بھی زیادہ پانی ان میں موجود تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اس کے لیے کھانے کی چیز جمع کر دو، یعنی اس عورت کے لیے اب چونکہ وہ اس کا پانی کو کھولا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ احسان فرمایا کہ اس کے لیے کچھ تحفہ بھی جمع کیا، کہ لوگوں سے کہا کہ ان کے لیے جو کھانے کی چیزیں ہیں، کچھ اچھی چیزیں ان کے لیے بھر دو۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ پانی سب نے استعمال کیا، پورے لشکر نے اچھی طرح سے اس کو پانی کو لیا اور سب سیر ہوئے، لیکن پانی جو تھا اپنے مشکیزوں میں اور بھی زیادہ بھرا ہوا لگنے لگا، اور بھی زیادہ فل ہو گئے مشکیزیں۔ تو اس عورت کے لیے پھر لوگوں نے عمدہ قسم کے کھجور، اجوا کھجور، آٹا اور ستو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع کیا، تو اسے لوگوں نے ایک کپڑے میں رکھا، عورت کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ کپڑا رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے، یعنی اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مخاطب کر کے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا۔ اب اس عورت کو ایک طرح سے دین کا اشارہ بھی مل گیا کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت پوری کی ہے اور تمہارے پانی میں بھی کمی نہیں ہونے دی۔ پھر وہ اپنے گھر آئی، اور دیر کافی ہو چکی تھی، اس لیے گھر والوں نے پوچھا اے فلانی کیوں اتنی دیر ہوئی؟ یعنی لوگ، اس کے جو قافلے کے لوگ تھے وہ پریشان ہوئے کہ یہ تو ہم سے آگے چلی گئی تھی، تو اس کو کیوں اتنی دیر ہوئی گھر پہنچتے پہنچتے؟ اس نے کہا ایک عجیب بات ہوئی، یہ وہ کہ مجھے 2 آدمی ملے اور وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صحابی کہتے ہیں، وہاں اس طرح کے واقعہ پیش آیا، اللہ کی قسم وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے۔ اس نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا۔ اس کا مراد یہ تھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو سب سے بڑا اگر جادوگر ہے تو کوئی یہ شخص ہے، یا پھر وہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ یعنی اب اس کے دل میں ایمان آ گیا کہ نہیں، یہ انسان صحابی نہیں ہو سکتا، یہ انسان جادوگر۔ ابھی بھی دیکھیں پرانا جو شرک ہوتا ہے، جو انسان اتنے عرصے سے کسی اور دین پر ہوتا ہے، فوراً سے وہ جلدی سے ایمان نہیں لے آتا، لیکن اس کے دل میں ایمان آنے لگا ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ واقعی یا تو اللہ کے رسول ہے یا پھر بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اس کے بعد مسلمان اس قبیلے کے دور اور نزدیک کے مشرکین پر حملہ کیا کرتے تھے، لیکن اس گھرانے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ مسلمان تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے؟ قوم نے عورت کی بات مان لی اور اسلام لے آئی۔ دیکھیں کتنی ذہین عورت ہوگی، یا با اثر عورت ہوگی، اور ظاہری بات ہے بہت مضبوط قسم کی عورت ہوگی۔ شروع میں بھی وہ اپنے قافلے سے، اپنے لوگوں سے پہلے آگے چلی جا رہی تھی، جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مل گئی، اور بعد میں بھی اس کو سمجھ آئی تو اس نے پوری قوم کو اس نے یہ کہا کہ
آپ لوگ اپنے قبیلے اپنے لوگوں کو کہا کہ کیا اسلام میں تم کو محبت ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہم کو خاص طور سے رعایت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم سے کوئی ہم کسی قسم کا ہم کوئی ان سے خطرہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری فرمایا کہ صبا کے معنی اپنا دین چھوڑ کر دوسرے دین پر چلا گیا، اور ابو العالیہ نے کہا کہ صابئین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں، اور سورہ یوسف میں وہ عصب کا لفظ ہے، وہاں بھی اسی کے معنی میں ہے۔ تو یہ حدیث پوری ہوئی، اور جو باب سے تعلق تھا وہ یہ تھا کہ انسان اگر غسل واجب ہو گیا، اس کو غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے، تیمم اس کے لیے غسل اور وضو دونوں کا کام کر لے گا، لیکن جب پانی ملے گا تو اس کو پھر اپنی پاکی کا غسل کرنا پڑے گا۔ اور یہی حکم حیض اور نفاس والی عورت کے لیے ہے، خون بند ہو چکا ہے، اب اس کی نمازیں اس پر واجب ہو چکی ہے، تو وہ پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے، اور جب پانی آئے تو پھر پاکی کا غسل کر لے، اور پھر بعد کی نمازیں پڑھے۔ اور تیمم کی حالت میں پڑھی ہوئی نماز دوبارہ نہیں لوٹائی جائے گی، وہ نماز قابل قبول ہے۔